السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا بہت پریشان ہے اور بہت فکر میں ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ بہت اپنے آپ کی سیفٹی کر رہے ہیں۔ 2 مہینے اپنے آپ کو گھر میں رکھ رہے ہیں اور بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، بیوی کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، بھائی بہنوں کو بھی سمجھا رہے ہیں اور بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ پرہیز کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب گھر میں نوٹ لاتے ہیں کوئی بچے سامان خرید کے تو وہ نوٹوں کو دھو رہے ہیں اور بہت طریقے سے اس پہ استعمال کر رہے ہیں، ڈیٹول سے دھو کر پھر سوکھنے بھی ڈال رہے ہیں۔ بڑے بڑے نخرے، بڑے بڑے طریقے۔ ارے بھائی، حفاظت کرنا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پوری دنیا، جنات، انسان اکٹھا ہو کر تمہیں نفع نہیں دے سکتے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے جنات اور انسان اکٹھا ہو کر نقصان بھی نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہیں چاہا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے غلام، احفظ اللہ احفظک تجد تجاہک، کہ تو اللہ سے حفاظت میں رہے، اللہ کی حفاظت فرما۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے احکام کی حفاظت فرما۔ تو اللہ کی احکام کی حفاظت فرمائے گا تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کیا ہے بھائی؟ میرے بڑے بھائی، بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ شاہد ہے، اگر ایک آدمی صرف فجر کی نماز اذان سے پہلے اٹھ جائے گا، 20-25 منٹ پہلے 1-2 رکعت نماز پڑھ لے گا وضو کر اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد اذان ہوگی، پھر 1-2 رکعت نماز پڑھ لے گا، اذان اور اقامت کے بیچ میں تھوڑی دیر دعا کرے گا، پھر فجر کی نماز پڑھ لے گا، آپ یقین مانو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من صلی صلاۃ الفجر فی ذمۃ اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے مشاکل جو ہے انسان کو اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی بہترین فرما برداری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، خیر الناس من صلی صلاۃ فی وقتہا۔ بہترین انسان وہ ہے اللہ کی نظر میں کہ وہ نماز وقت پہ پڑھے۔ آج بہت سارے لوگ گھروں میں نماز پڑھتے یا مسجد میں وقت کو ضائع کر کے پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ وعید میں آ جاتے، فویل للمصلین۔ یہ ایک بہت بڑی وعید ہے کہ ویل ہے ان کے لیے، جہنم میں دردناک عذاب کا گڑھا ہے، جو نماز کو ضائع کر کے، ٹائم کو ضائع کر کے۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے، ان صلاۃ کانت علی مومنین کتابا موقوتا۔ نماز جو ہے مومنوں کے لیے ہے، کتاب میں لکھ چکا ہے، کتابا موقوتا، اور وقت تعین کیا گیا ہے۔ ارے میرے بھائی، نماز وقت پہ پڑھو، آپ کی ہر چیز وقت پہ ملے گی۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ کی تنخواہ نہیں مل رہی، کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کا حق وقت پہ ادا نہیں کر رہے، تو اس لیے تنخواہ بھی آپ کی وقت پہ نہیں مل رہی۔ آپ شادی کر رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بچے اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور پورے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھے ہیں، کوئی نمازیں پڑھتی ہیں، کوئی نمازیں نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی، نماز بہت بڑا دین کا ایک جڑ ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز ایک سر کا مقام رکھتی ہے۔ اگر انسان کا ایک ہاتھ نہ ہو تو رہ سکتا ہے، ایک پیر نہ ہو تو رہ سکتا ہے، ایک آنکھ نہ ہو تو بھی زندہ رہ سکتا ہے، مگر سر اگر نہ ہو، منڈی اگر اس کی نہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ایک مسلمان نماز نہ ہو تو اسے مسلمان ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس کو کوئی پہاڑ پہ سے پھینک دو اگر وہ مر گیا تو، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ اس کو سمندر میں پھینک دو تاکہ کوئی جانور کھا لے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہا۔ میرے بھائی، مسلمان اور غیر مسلم کے فرق صرف نماز ہے۔ نماز بہت احتیاط سے خیال کیا کرو۔ ابھی بھی اس کورونا کی مشکلات جو پریشانی ہے، نماز وقت پہ نہیں پڑھنے سے اور اللہ کے بیانات نہیں سننے سے، آج پورے بہت سارے ہزاروں علماء لوگ
انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پہ موجود ہے، ایمان اور یقین کی باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات انسان کی تو کیا، ایک چمٹی اندھیرے پہاڑوں میں رات کی تنہائی میں اگر وہ اللہ کو پکارتی تو اللہ اس چمٹی کی آواز بھی سنتا ہے، اور وہ ہر انسان کی ہر زبان سمجھتا ہے، ہر جانور کی ہر زبان سمجھتا ہے۔ تو ہم ایک انسان ہیں، مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ سے گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے تو ہماری ہر مصیبت وہ دور کرے گا، مگر یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف میں اکثر جگہ پر کہا گیا ہے کہ یقین تعبد رب کا حتی یاتی کا یقین، اللہ کی عبادت کرو جہاں تک کہ تمہیں پورے یقین کے ساتھ دعا بھی کرے تو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے اور ضرور سنے گا اور ضرور میری دعا قبول ہو رہی ہے، یہ یقین کرنا۔ اگر یقین نہیں پیدا کریں گے، انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پہ ہے۔ آپ کی نیت پہ کہاں سے ہوتا کہ در میری دعا کہاں قبول ہوتی، میں تو گناہ گار ہوں۔ اب جب آپ خود فیصلہ کر دیے بے امیدی کا کہ کہاں سے ہوتا، کہاں میری دعا قبول ہوتی، میں گناہ گار ہوں، میرے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دعا معاف کیے جاتی ہے۔ ہاں، ایک انسان کا یہ بھی کہا گیا کہ 99 قتل کیا، 99 قاتل کرنے کے باوجود بھی اس نے جب توبہ کے لیے وہ کوشش کیا تو اللہ نے اس کی بھی توبہ قبول کی، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو ہم 99 تو قاتل نہیں ہیں نا میرے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قتل کرو، کیونکہ جان بوجھ کے کسی کا قتل کرنا وہ جیسا کہ پوری دنیا کے قتل کیا، اور جان بوجھ کے قتل کرنا وہ جس کو قتل کریں گے اس نے قیامت میں آپ سے آ کے بدلہ لے گا اور جہنم میں ڈالے جائے گا۔ لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ سے بے امید نہ ہو، اللہ سے بے امید صرف غیر مسلم ہوتے ہیں۔ لا اعتیاس من رحمت اللہ الا قوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہے، غیر مسلم ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیوں بے امید ہو؟ ہم دعا بھی کرے مگر بے امید نہ ہو، اور اللہ نہ کرے اگر ہم زندہ رہے بھی تو کتنے سال تک، 100 سال تک، اور مر بھی گئے تو کیا غم ہے؟ میرے کو بھائی مجھے تعجب دکھ رہا ہے کہ لوگ کو جب کہا جاتا ہے کہ امریکہ جاتے، جاپان جانا چاہتے، دبئی جانا چاہتے، اگر وہ 70 سال کا بوڑھا بھی ہو تو تیار ہو جاتا، ہاں میں جانے تیار ہوں۔ ہاں، 50 سال کا بھی، 40 سال کا بھی آپ بولو وہ جانا، کیونکہ اس نے جاپان، امریکہ، گلف، دبئی، سعودیہ، ان ملکوں کے بارے میں سن چکا ہے کہ وہاں پر بہت سکون ہے، بہت پیسہ ہے، بہت راحت ہے، تو وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کسی کو بولے کہ امریکہ کا پاسپورٹ مل جائے گا، جبکہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، کتنی غلامی کرے گا وہاں جا کر، کتنی مغز ماری کرے گا، کتنوں کے پیر ہاتھ پڑے گا، کیا کیا تکلیفیں اٹھائے گا، اس کو کچھ نہیں معلوم، مگر وہ اتنا سن چکا ہے کہ وہ بولتا ہے مجھے امریکہ کا چینل مل جائے گا، پاسپورٹ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ پاسپورٹ مل جانے سے جنت تھوڑے ہی مل جائے گی، 70 سال کے بعد ویسے بھی مر جاؤ گے، مگر ہم اتنا سن چکے ہیں تو کیوں ہم جنت کے بارے میں نہیں سنتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں، من حب لقاء اللہ حب اللہ لقائہ، جس نے اللہ سے ملاقات کرنے تڑپتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنے تڑپتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے تڑپتے۔ میرے بھائی، اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ سے ملنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گا اگر ہماری نیت میں ہے کہ اللہ سے ملنا، اللہ کی وہ گھر میں رہنا جنت کی، اور ایسی جنت جو دنیا سے لاکھوں کروڑوں حصے بہتر ہے، نہ آنکھ دیکھی ہے، نہ کان سنا ہے، نہ دل میں کوئی ایسی بات آئی ہے، ایسی جنت ہے۔ یہ دنیا جتنی بھی بنی ہوئی ہے آپ کو جو خوبصورت لگ رہی ہے، چاہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو، یہ دنیا صرف تھوڑی سی لوگوں کی محنت کی بنی ہوئی ہے، زلزلہ یا طوفان آیا تو غارت ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے آپ کے لیے ایسی جنت بنایا ہے۔ ایک سبحان اللہ بولنے سے ایک درخت پیدا ہوتا، کہا جاتا ہے کہ وہ درخت ایک سبحان اللہ بولنے سے اس کی چھاؤں جو ہے 100 سال تک ایک گھوڑا دوڑتے رہے گا تو بھی اس درخت کی جھاڑ کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے سورہ المعراج میں، اے رسول اللہ،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو بولنا، ایک جنتی جنت میں جاتا ہے تو دنیا سے 10 حصے بڑی ملتی ہے، اور جنت میں چٹان یعنی بہت بڑے بڑے میدان ہوں گے اس کے لیے، اس کا جنتی محل ہونے کے بعد اس کے پاس بہت سارے میدان ہوں گے، اور اس میدان میں جھاڑ لگانا چاہتا تو کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھا کرو میرے بھائی۔ جو انسان صبح شام درود الشریف اللہم صلی علی محمد بارک وسلم پڑھتے رہے گا، اور 5 وقت کی نماز وقت پہ پڑھے گا اور دعا کرے گا۔ میں نے زندگی کا تجربہ دیکھا، آپ وقت پہ اللہ کے احکام پہ اتر آؤ، 4 پیسے آپ کے نقصان ہوئے تو نقصان ہو دے دو، غصہ مت کرو، کوئی چیز ٹوٹ گئی تو واپس نہیں آتی، اس کو درگزر کرو، کوئی کھلونا کوئی چیز کوئی خراب ہو گئی تو اس کو نقصان واپس نہیں آتا، اسی طریقے سے دنیا میں کوئی چیز چلے گئی ہاتھ سے تو واپس نہیں آتی۔ جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لیے ناراض نہیں ہو، غم نہیں کرو، غصہ نہیں کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولک جنہ۔ صحابہ فرمانے نے یا رسول اللہ غصے کے لیے اتنا کیوں تربیت دی گئی؟ تو حضور نے فرمائے کہ غصے سے سارے فتنے ہوتے، دو بڑے بڑے ملکوں میں جنگ ہو جاتی کیونکہ 2 بادشاہوں کی میٹنگ میں اختلاف ہو گیا، اور غصے سے جور و مرد میں جھگڑا ہو جاتا ہے، غصے سے بھائی بھائی سے دشمن ہو جاتا، غصے سے میرے بھائی آپ ایک ہوٹل میں بیٹھے، اگر اس ہوٹل والے ویٹر کو آپ بولے ارے بھائی تھوڑا سا جلدی لا دے میرے کو جانا ہے، تھوڑا پانی دے دو میاں، تو لا کے آپ کو جلدی سے دے دے گا۔ اگر آپ بولیں گے ارے کیا ہو رہے جلدی لا کے نہیں دیتا، تو وہ غصہ کر کے ویٹر لا کے دے گا، اور ہو سکتا آپ کے پانی کی گلاس دھوئے گا بھی نہیں اور دل میں بددعا دے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ بیوی کو بولیں گے کھانا لا دو نا میرے کو تھوڑا جلدی ہے، آپ بھائی کو بولیں گے ارے بھائی تھوڑا یہ کام کر دینا۔ میرے بھائی اخلاق کے اوپر پورا دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت میں بہت بے حساب لوگوں کو اٹھا کر ڈال دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوال پوچھے یا رسول اللہ کیا ان کے بہت سارے اچھے عمل ہوں گے؟ کیا وہ بہت سارے حج کیے ہوں گے یا بہت سارے عمرے کیے ہوں گے؟ آخر کیا ایسے عمل ہے جو ان کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نہیں، ان کے بہت سارے اعمال نہیں ہوں گے، مگر یہ ہے کہ وہ اخلاق کے بہت اچھے ہوتے، اخلاق ان کے بہت عالی معیار کے ہوتے۔ میرے بھائی تصور کرو، یہ میرے پاس ایک تھوڑا سا وقت تھا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کہوں۔ اب یہ تھوڑے سے باتیں آپ دیکھا گیا تو اس میرے سے کئی بڑے بڑے علماء لوگ ہیں جو مجھ سے اچھے باتیں کرنے والے موجود ہیں، مگر میرے بھائی ہر عالم کی بات، ہر علماء کی بات، ہر مشائخ کی بات ایک انسان سنے گا، عمل کرے گا تو وہ عالم کو بھی اس کا ثواب ملے گا، وہ مشائخ کو بھی ثواب ملے گا، اور سنے گا اور عمل کرے گا، عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ میرے بھائی قرآن پاک کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ اور جنت اور قیامت اور حشر محشر کیا ہے، یقین کے اوپر ہے۔ ایک کافر کو ابو جہل کو کہے کہ تم مسلمان ہو، وہ انکار کرا، ابو جہل بن گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بن گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی خبر مدفون ہے مدینہ منورہ میں۔ تو یہ اتنا اعلیٰ درجہ کیوں ہو گیا؟ عمل کرنے سے۔ میرے بھائی آج علم بہت ہے، انٹرنیٹ میں علم سیکھ سکتے، آپ ہندو اور غیر کو کافر کو بھی بولیں گے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تو وہ بھی بتائے گا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان چوری نہیں کرتا، مسلمان کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتا، مسلمان شراب نہیں پیتا، مسلمان زنا نہیں کرتا، مسلمان بدکاری نہیں کرتا، مسلمان بدنگاہی نہیں کرتا، مسلمان اخلاق مند ہے، مسلمان امانت داری کرتا ہے، مسلمان انصاف سے نوکری کرتا ہے، مسلمان اپنے دل سے محبت سے اپنے بیوی بچوں کو رکھتا ہے، مسلمان اپنی ماں باپ کی دعا لیتا ہے، مسلمان گالیاں نہیں دیتا ہے، مسلمان کی صفت بڑے اعلیٰ معیار کی ہے، مسلمان ایک اچھا نیک صالح انسان ہوتا ہے، مسلمان بہت اچھا ہی کرتا ہے۔ کر لو بھلا، کوئی ایک کام، کوئی آتا ہے صبح تو کوئی جاتا ہے شام، کوئی ایک کام تو دن میں روزانہ 24 گھنٹے میں کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو وہ انسان پسند ہے کہ روز کے معیار رکھے، روز کے سارے نمازیں اور فرائض احکام کے ساتھ ساتھ روزانہ وہ ایک اچھے کام کرنے والا بنے، کوئی ایک مقرر کر لے اپنے زندگی میں کہ وہ روزانہ میں اتنی دیر تک قرآن پڑھوں،
یا اتنی دیر تک میں اللہ کو یاد کروں، یا اتنی دیر تک نبی پر درود بھیجوں، یا اتنی دیر تک میں جنت کی طلب کروں، میرے بھائی یہ عمل کریں گے آپ کا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے آپ کا نقصان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔